بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومما رزقناهم ينفقون اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ انزل الیک جو آپ پر اتاری گئی وما انزل من قبلک اور وہ چیز جو اتاری گئی آپ سے پہلے وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، ذکر چل رہا تھا اہل تقویٰ کا اور اہل ایمان کا، تو اہل تقویٰ کی جو خوبیوں میں سے تیسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں جو رزق دیا تو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اعتبار سے، صدقے کے اعتبار سے، صدقہ فطرانے کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو انسان کے اوپر مال ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، صدقۃ الفطر، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیاروں عطیہ کے طور کے اوپر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مالی خرچ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے جو چیز اللہ پاک نے انسان کو دی ہے وہ اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی اسی زمرے میں ثواب ملے گا، وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مصداق بن جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر ماشاءاللہ ثواب یا زیادہ تر ٹارگٹ عام طور کے اوپر یہی آتا ہے کہ مال سے مراد، خرچ کرنے سے مراد صدقہ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عشر ادا کرنا، یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مما رزقناہم کے اندر عموم ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس ماشاء اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے، تو اللہ پاک نے جو علم دیا ہے اس علم کو وہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے صاحب اخلاق بنایا ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے ماشاءاللہ وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف ماشاءاللہ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا ملان ہو رہا ہے، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مصداق ہے۔ اور اس طرح میرے پیارے جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے مال میں سے ماشاءاللہ صدقے ادا کرتا ہے تو صدقے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں اللہ پاک ٹال دیتے ہیں اور بری موت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے انسان کو ہر روز کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ صدقہ ادا کر لینا چاہیے، اس کے بہت ماشاءاللہ فوائد ہیں۔ تو میرے پیارے اللہ کے راستے میں جو ہم مال خرچ کریں گے اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو تم میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے میں اس کا بہتر دگنا تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ اور میرے پیارے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ان کی چوتھی خوبی یہ ہے اہل ایمان کی اور اہل تقویٰ کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کے اوپر اتاری گئی۔ مثال کے طور پر جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اوپر بھی ان کا ایمان، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے اوپر کتابیں اتاری
ان کے اوپر بھی ایمان. مثال کے طور پر تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی ایمان. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے یہ کہ اس بات کا وہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اور یہ قرآن پاک کی جو کتاب ہے یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وحی فرمائی ہے. اور اسی طرح تورات، زبور، انجیل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں. لیکن میرے پر اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں تھیں. لیکن آج کل جو تورات اور زبور، انجیل کے نسخے لکھے ہیں وہ اصلی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، ان میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب اور تورات، زبور، انجیل وہ بھی اللہ کی کتابیں، تو ان میں تغیر و تبدل کیسے ہو گیا؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، یحرفون کلام اللہ، انہوں نے اللہ پاک کے کلام کے اندر تغیر و تبدل کر ڈالا. دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو اسی طرح اس کی حفاظت بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اس لیے قرآن پاک کے اندر تو کسی قسم کے تغیر و تبدل کا امکان نہیں ہے. باخلاف جو دوسری کتابیں تھیں ان کی جو ذمہ داری تھی اللہ پاک نے وقت کے نبیوں کے اوپر لگا دی تھی. تو جیسے جیسے اللہ کے نبی اس دنیا سے وصال کرتے گئے، ان کے بعد ان کے امتوں نے ان کے اندر تغیر و تبدل کر دیا. تو اس لیے آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تورات اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے، زبور اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے، انجیل اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے. نہیں، وہ کتابیں تھی اپنے اپنے دور کے اعتبار سے، آج وہ محرف ہیں. ہاں، یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے ماشاءاللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے. اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. اور قیامت برحق ہے میرے پیارے، قیامت برحق ہے. اور قیامت والے دن میرے پیارے ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کا حساب دیا جائے گا، کوئی جنت کے اندر، کوئی جہنم کے اندر. اور میرے پیارے جس وقت انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سمجھو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے اللہ پاک نے ہمیں جوانی دی ہے، تو جوانی کے اندر جو لوگ ہیں ماشاءاللہ جوانی کے اندر اپنے رب کو راضی کریں. تو بڑھاپے کے اندر جب انسان کے پاس ہمت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، قوت نہیں رہتی، اس وقت عبادت کا وہ لطف نہیں آتا جو جوانی کے اندر آتا ہے. آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک کا جو اس میں اشارہ ہے اس کا بار بار تکرار کر کے 2 مرتبہ اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہدایت، سب سے پہلے ہدایت کا جو مصداق ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ پاک نے ماقبل اوصاف جو ذکر کی ہیں، اور وہی انہی اوصاف کے ساتھ جو متصف ہوں گے تو وہ من جانب اللہ ہدایت پر بھی ہوں گے. اور فرمایا فلاح دارین، دنیا آخرت کی کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملے گی جو ماقبل اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے. ماقبل اوصاف کیا؟ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور ایمان بالقرآن، اور سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور آخرت کے اوپر ایمان لانا. یہ صفات جس شخص کے اندر موجود ہوں گی تو فرمایا اس کو ہدایت بھی اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی ہوگی، اور اس شخص کے لیے بشارت ہے دنیا آخرت کی کامیابی بھی اسی کو ملے گی. آخر میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل کیفی آفیشل علوم القرآن، اس کو میرے پیارو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو دینی طور پر، اسلامی طور پر بہت نفع ہوگا. اپنا خیال کیجیے. بہت شکریہ.